اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ بنڈلز آف نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دریائے فرات، ناظرین کرام، دریائے فرات عراق میں موجود دریا ہے جسے القمہ بھی کہا جاتا ہے۔ فرات بین النہرین یعنی فرات بین النہرین کو تشکیل دینے والے دو دریاؤں میں سے ایک ہے، جس کے دوسرے دریا کا نام دجلہ ہے۔ فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے، جو آبستان کے لفظ کا ماخذ ہے۔ چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا ہے۔ کرد زبان میں فر کا مطلب چوڑا، ری کا مطلب بہتا پانی اور ہاتھ کا مطلب بہنا ہے۔ اس طرح فریحات کا مطلب وسیع پیمانے پر بہتا پانی ہوا۔ کرد زبان میں دریا کا جدید نام فرات اسی پرانے لفظ سے نکلا ہے۔ ناظرین کرام، دریائے فرات تقریباً 2780 کلومیٹر یعنی 1730 میل طویل ہے۔ یہ دو شاخوں پر مشتمل ہے، یعنی مغربی فرات اور مشرقی فرات۔ کارا موجودہ مشرقی ترکی میں ارزوم کے شمال میں آرمینائی سطح مرتفع سے، جبکہ مراد جھیل وان کے شمال میں کوہ ارارات کے جنوب مغرب سے نکلتا ہے۔ دریائے فرات کھائیوں اور گھاٹیوں میں سے ہوتا ہوا جنوب مشرقی شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ خبور اور بلخ دریا مشرقی شام میں دریائے فرات میں گرتے ہیں۔ اس سے نیچے آتے ہوئے دریائے فرات میں کوئی مزید دریا نہیں گرتا۔ جنوبی عراق کے شہر بصرہ کے شمال میں دریائے فرات دریائے دجلہ میں گرتے ہوئے شط العرب نامی ڈیلٹا بناتا ہے، اور دونوں دریا خلیج فارس میں گرتے ہیں، اور اس وسیع ڈیلٹا کے باعث یہ ایک بہت بڑے دلدلی علاقے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور دریائے فرات پھر میدان کرب و بلا سے ہو کر گزرتا ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریائے فرات کو سونے کے خزانے اور پہاڑ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں حضور پرنور سید العالمین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات کو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں دریائے فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے، جس میں بحشت کا پانی گرتا ہے، اور ایک بابرکت دریا ہے دریائے فرات۔ اور آج بھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر نومولود بچے کے منہ میں آب فرات ڈالا جائے تو اس کے دل میں محبت اہل بیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ فرات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر مقرر کیا گیا تھا۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ فرات کو مومن اور بہشتی دریا کہا گیا ہے۔ اور بعض مورخین نے اس عمل کو مستحب لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ انور کی زیارت سے پہلے دریائے فرات کے پانی سے غسل کیا جائے، کیونکہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور آب فرات پینا بھی اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ دریائے فرات سے پانی ہٹ کر سونے کا ایک پہاڑ نکل آئے، لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے، حتیٰ کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک آدمی یہی کہتا ہوگا کہ شاید میں ہی وہ نجات پانے والا آدمی بن جاؤں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہونے کی پیشن گوئی فرمائی ہے، اور قرارداد ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا۔ زمانہ حال کے بعض لوگوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے سونے کے پہاڑ سے اس کا مجازی معنی مراد لیا ہے۔
اور کہا ہے کہ اس علاقے میں مسلمانوں کو ایک معدنیاتی خزانہ ملے گا جس پر قبضہ کرنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ چڑھ دوڑیں گے اور خوب قتل و قتال ہوگا۔ ان حضرات کو یہ معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ عراق تیل کی دولت سے مالا مال ہوا تو غیر مسلم طاقتیں اس پر چڑھ دوڑیں۔ ان حضرات نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ علامت پوری ہو گئی ہے اور علامات قیامت کے بیان میں اسے ظہور مہدی علیہ السلام کا قریبی زمانہ قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ ان قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے بعض شخصیات سے متاثر ہو کر کیا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دستیاب شرح میں کہیں بھی اس حدیث کا مجازی معنی مراد لینے کا احتمال مذکور نہیں ہے، اور مجازی معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ معنی حقیقی مراد لینا ممکن نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ سونے کے پہاڑ سے تیل کا کنواں مراد لینا مجازی معنی ہے اور سونے کا پہاڑ ہی مراد لینا حقیقی معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دریائے فرات کا پانی خشک کر دے اور وہاں سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرما دی ہے، لہٰذا قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہو گیا کہ قیامت سے پہلے جب سونے کا یہ پہاڑ ظاہر ہوگا اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فلاں دریا سے پانی کی موجودگی کے بجائے سونے کا پہاڑ نکلا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خبر ایسی نہیں ہے جو چھپی رہ جائے، تو ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ مجھے بھی اس میں سے ملے۔ لہٰذا اس وقت ہر شخص کا رخ دریائے فرات کی جانب ہوگا۔ جو لوگ وہاں سے پہلے موجود ہوں گے وہ اسے اپنا حق قرار دیں گے، باہر سے آنے والے اپنے حصے کا مطالبہ کریں گے، مقامی لوگ وہ حصہ دینے سے انکار کر دیں گے۔ چنانچہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ قتل و قتال کی نوبت آ پہنچے گی اور لوگ اسلحہ لے کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا اور یہ سارا خزانہ میرے قبضے میں آ جائے گا، میں اس کا مالک بن جاؤں گا، میرے دن پھر جائیں گے اور میں عیش کی زندگی بسر کروں گا۔ لیکن اس موقع پر اتنی شدید لڑائی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور اس خزانے کو پانے کی تمنا اپنے دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جو باقی بچیں گے وہ اس خزانے کا کیا کریں گے، اور باقی بچنے والے تعداد میں ہوں گے ہی کتنے۔ چنانچہ اس موقع کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس خزانے میں سے کچھ لینے کا موقع مل بھی جائے تو اس میں سے کچھ نہ لے۔ اس سونے میں کیا برکت ہوگی جس پر اتنے لوگوں کا خون بہہ گیا ہو۔ اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ علامت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قریبی زمانے میں یہ علامت پوری ہوگی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ جب قیامت قریب ہوگی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہوگا، تب دریائے فرات سونے کے پہاڑ میں یا سونے کے خزانے میں تبدیل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، دریائے فرات کے بارے میں یہ مکمل معلومات ہم نے آپ تمام دوستوں کو آج کی ویڈیو میں فراہم کی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم دریائے فرات پر ایک ویڈیو آپ تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی بھی وہ ویڈیو دیکھنا چاہے تو وہاں سے جا کر دیکھ سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اور جن دوستوں نے آج پہلی بار بنڈلز آف نالج کو دیکھا ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔